اسرائیلی پروڈکٹ کو یوز کرنا حلال ہے یا حرام؟ اگر کسی کے ہاتھ میں فریکچر ہو تو پھر وہ کس طرح سے وضو یا غسل کرے؟ دو لوگوں کے درمیان اختلاف ڈلوانا یا تفرقہ کرنا کیسا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ سبیل کمنٹ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے سبیل میڈیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ عارف کامل مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اپنی کتاب المراقبات میں لکھتے ہیں، ماہ ربیع الاول جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے، تمام مہینوں کی یہ بہار ہے۔ اس مہینے میں پروردگار کی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے زمین پر، اور سب سے بڑی رحمت جو اس مہینے میں پروردگار کی نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہے۔ تو آج کے برنامے کا آغاز بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث سے کرتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اعظم الناس قدرا من ترک ما لا یعنی ہے۔ اپنی اس نورانی حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میں قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بافضیلت اور عظیم وہ شخص ہے کہ جو ان کاموں کو چھوڑ دے کہ جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ دوستوں حقیقت بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ ہم نہ جانے اپنا کتنا وقت ایسے کاموں میں اور ایسی باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں کہ جس سے ہمیں نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ چلیں اسی حدیث بابرکت کی روشنی میں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ اسرائیلی پروڈکٹ کو یوز کرنا حلال ہے یا حرام؟ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں کا ہی فتویٰ ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کو خریدنا اور بیچنا حرام ہے۔ غور طلب بات یہاں پر یہ ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹس مینشن کیا گیا ہے۔ توجہ رہے کہ اسرائیلی اور جیوز میں فرق ہے، یعنی فتویٰ یہ نہیں ہے کہ تمام یہودی جو ہیں ان کا پروڈکٹس خریدنا اور بیچنا حرام ہے، بلکہ وہ جیوز جو اسرائیل میں ہیں یا وہ کمپنیز جو اسرائیلی کمپنیز ہیں، تو جو پروڈکٹس کو بین کیا گیا ہے ان کے لیے دو چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ وہ اسرائیلی ہوں، یعنی اسرائیل میں بیسڈ ہوں، یا دوسرا کہ وہ زائنسٹ ہوں۔ زائنسٹ وہ یہودی ہوتے ہیں جو کٹروادی ہوتے ہیں اور جو اسلام دشمنی رکھتے ہیں دل میں۔ تو اگر کوئی کمپنی یا اسرائیل کی ہو تو اس کمپنی کا پروڈکٹ خریدنا حرام ہے، اور یا وہ کمپنی اسرائیل میں نہ ہو، اسرائیل سے باہر ہو، لیکن وہ کمپنی کا کلیئر سٹینڈ ہو کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہوں اور فائنینشلی ان کی مدد کرتے ہوں۔ ایک اور بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ افواہوں پر بلیو نہ کریں، اور وہ کمپنیز جو زائنسٹ ہیں اور اسرائیلی ہیں ان کے لیے ایک آرگنائزیشن نے ریسرچ کی ہے، اور اس ویب سائٹ کا نام inminds.com ہے، جس کی لنک ہم نے سبیل میڈیا کو دے دی ہے اور وہ ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے۔ 14 معصومین علیہ السلام پر بچوں کی ایک نظم، میں ایک شیعہ بچہ ہوں، بہت جلد سبیل کڈز کے یوٹیوب چینل سے ریلیز ہونے والی ہے۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس نظم کو خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں۔ میں ایک شیعہ بچہ ہوں، اچھا ہوں اور سچا ہوں، بندہ ہوں میں اس رب کا، مالک ہے جو ہم سب کا۔ کتنی صدیاں بیت گئی، ہم سے خوشیاں روٹ گئی، آئے گا ایک وہ بھی دن، خوش ہوں گے سارے مومن، مہدی دورہ آئیں گے، ظلم و ستم کو مٹائیں گے۔ اگر کسی کے ہاتھ یا پیر میں فریکچر ہو جائے تو وہ وضو اور غسل کیسے کرے گا؟ آپ کو ایسی حالت میں آپ کا فریضہ وضو یا غسل جبیرہ ہے۔ اب جبیرہ کیا ہوتا ہے؟ جبیرہ کہتے ہیں جو پٹی، پلاسٹر، دوا یا مرہم زخم پر لگاتے ہیں اسے جبیرہ کہتے ہیں۔ اب اگر زخم پھوڑا یا شکستگی زخم اور جراحت کے ساتھ ہو اور پانی اس کے لیے مضر ہو جائے تو ایسی حالت میں وہ زخم یا کھلا ہو یا بند، مکلف کو غسل جبیرہ اور تیمم کے درمیان اختیار ہے، یعنی وہ چاہے تو غسل جبیرہ انجام دے یا چاہے تو تیمم کرے۔ اور اگر وہ غسل کو انتخاب کرتا ہے تو اگر وہ زخم بدھا ہوا ہے، اس پر پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، تو اگر اس کو کھول نہیں سکتے، مثال کے طور پر اگر پٹی بدھی ہوئی اگر کھول سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو کھول لے گا اور جہاں تک ممکن ہوگا وہاں تک دھلے گا اور باقی پر کوئی کپڑا رکھ کر مس کر دے گا۔ لیکن اگر وہ بندھا ہوا ہے یا اس پر پلاسٹر چڑھا ہوا ہے تو جتنی دور پلاسٹر چڑھا ہے یعنی جو جبیرہ ہے اس کے اوپر مس کر لے گا، اتنا ہی کافی
کافی ہے۔ مثال کے طور پر وضو کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ پر پلاسٹر ہے تو باقی اعضاء جس پر پلاسٹر نہیں ہے اس کو دھلے گا، لیکن جس پر پلاسٹر چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر صرف ہاتھ پھیر دے گا۔ البتہ اگر وہ نجس ہو اور اس سے نجاست کا خطرہ ہو تو اس کے اوپر کوئی کپڑا چپکا کر اور پھر اس کے اوپر ہاتھ پھیر دے گا، یعنی اس طرح وہ اپنا وضو یا غسل انجام دے سکتا ہے۔ لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنا یا تفرقہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اختلافات کے سلسلے میں اور اتحاد کے سلسلے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ مبارکہ انفال میں کی 46ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہیں کرو، کہ اس طریقے سے تمہارے یہاں سستی پیدا ہوگی اور تمہاری طاقت اور تمہاری قدرت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب اس سلسلے میں شیعہ اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا حکم قرآن کے خلاف ہے اور یہ کام قوم و ملت کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ اب اسی طریقے سے عزاداری میں اختلافات یعنی لڑائی جھگڑے کے ساتھ عزاداری کرنا اصل میں عزاداری کے بالکل مخالف عمل ہے اور یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے، بلکہ عزاداری کا ایک مقصد ہی یہ ہے کہ تمام لوگوں کو متحد کیا جائے، ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے تاکہ سب مل کر امام حسین علیہ السلام کے مشن کو، ان کے مقصد کو کامیاب کر سکیں۔ لہٰذا اختلافات کے ساتھ عزاداری کرنا درست نہیں ہے، بلکہ عزاداری کے ساتھ سازگار بھی نہیں ہے۔ تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ عزاداری بلکہ دین کے کسی کام میں اختلافات کا کوئی گزر نہیں ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ قرآن کے حکم کے مطابق خود کو اور قوم کو، ملت کو مضبوط کیا جائے اور آپسی بھائی چارہ اور یکجہتی قائم کی جائے تاکہ اس کے ذریعے سے ایک آئیڈیل معاشرہ، ایک بہترین معاشرہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جا سکے جو خاص طور سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی آمادگی قرار پائے۔ دوستوں، کسی بھی قوم کی ترقی اور کامیابی کے لیے اتحاد اور ہمدلی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو قومیں تفرقے اور اختلاف کا شکار ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے پستیوں کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے مومنین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ آپس میں بھائی چارہ بنا کے رکھیں، وحدت کے ساتھ رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یعنی مومنین آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا اگر دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں یا ان کے درمیان میں کسی بھی موضوع کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے تو پھر مومنین کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ملا دیں۔ ایک حدیث میں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من مشى في صلح بين اثنين صلى عليه ملائکۃ اللہ حتى يرجع وأوتي اجر ليلة القدر، اگر کوئی کسی دو لوگوں کے درمیان صلح و محبت ایجاد کرنے کی خاطر قدم اٹھاتا ہے تو جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا فرشتے ایسے انسان پر درود بھیجا کرتے ہیں اور اس شخص کو شب قدر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو دوستوں، اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔